ہے کہ بکروں نے جو ہے اسلام کی خاطر بہت زیادہ قربانی دی ہے، سب سے زیادہ قربانی بکروں کی، جی بیچارے بکرے۔ نہیں بیچارے بکریوں کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے ہاں بھائی، ایسا نہیں نہیں، ہے کہ بکروں نے قربانی دی ہے اور بکریوں نے سیوا کی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے استنجا کا جو ہے طریقہ انسان کو نہیں پتا تھا، تو نبی نے جو ہے بتایا کہ استنجا ایسے کیا جاتا ہے، شاید یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نئی بات ضرور تھی انسان کے لیے، تو انسان کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ اس شعر جی کچھ جی ایسا ہے، اب تو گھبرا کے وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب ہاں، رائٹ رائٹ ہاں رائٹ۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یہ بات ہے۔ ہاں، وہ شاید لاسٹ اب اسکرین میں کسی نے کہا تھا۔ تو گھبرا کے وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، کہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے گھبرا کر وہ کہتے ہیں کہ مر جانا بہتر ہے، لیکن مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یہ بات ہے۔ جی ہاں جی، ابھی وہ جو جی آزاد ہے۔ فاطمہ اپنی یہ خواہش کی جو یہ اظہار تو کرے۔ یہ تو ایجوکیشن کا بھاجی پالا دیکھو یہی ہوتا مومنوں کے۔ لیٹس ٹاک آن بقرعید ان دا لائٹ آف ماڈرن سائنس۔ ارے بھائی بقرعید کا ماڈرن سائنس میں کیوں ملا رہے ہو بھائی؟ کون سی سائنس ہے؟ یہ بقرعید نہیں، بقرعید ایک ٹریڈیشن ہے، ماڈرن سائنس ایک سبجیکٹ ہے۔ ایک ٹریڈیشن کو ایک سائنس سے کیوں ملاتے بھائی؟ کبھی قرآن کو سائنس سے ملا دیتے، کبھی ٹریڈیشنز کو سائنس سے ملا دیتے۔ یہ کمنٹ ہائی لائٹ مت کرو امیت سر اب اس کے بعد۔ اوکے یہ کیونکہ دیکھیے دو الگ الگ چیز ہے، سائنس الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ فالس جب تک کہ ایکویویلنس۔ اسلام یا نبیوں کا سلسلہ چالو تھا، جب تک سائنس نہیں آئی تھی، اور جب سائنس آئی تو نبیوں کا سلسلہ بند ہوگا، تو دونوں الگ الگ ہے۔ جب تک کہ نبیاں آتے رہے دنیا کی ترقی نہ ہو سکی، اور جب دنیا میں نبیوں کا آنا بند ہو گیا تو دنیا کی ترقی چالو ہو گئی۔ یہ دو متضاد یعنی دونوں ڈیفرنٹ تھنگ ہے، ایک ہے خیالی اور ایک ہے عملی۔ سائنس عملی ہے اور باقی یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ خیالی ہے۔ ان کے کمنٹس ہائی لائٹ نہ کرے تو بہتر ہے۔ وہ فاطمہ کا بھی کمنٹ آ گیا تو میرا دماغ ادھر گھوم گیا۔ وہ جو شعر تھا نا کہ مر کے بھی چین نہ ملا، تو یہ جو ان کی خواہش ہے، یہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، تو میں اس کے آگے یہ جوش کا شعر ہے، ذوق کا شعر ہے سوری، کہ ہم وہ نہیں کہ خون کا دعویٰ تم سے، ہم وہ نہیں کہ کرے خون کا دعویٰ تم سے، گر پوچھے گا خدا بھی تو ہم مکر جائیں گے۔ پھر سے ذرا ایک بار ونس مور۔ جی ہاں، کہ ہم وہ نہیں کہ کرے خون کا دعویٰ تم سے، یعنی کہ اگر یہ ان کا جو لو ہے خون بہانا، اور یہ اگر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں بکرے کے ساتھ ساتھ ایک بکرے کے لیے بھی، تو اس پہ یہ شعر ہے کہ ہم وہ نہیں کہ کرے خون کا دعویٰ تم سے، گر پوچھے گا خدا بھی کہ آزاد تجھے کس نے مارا تو ہم مکر جائیں گے۔ یہ ہے وہ شعر۔ کیوں کہ ہماری کامیابی اس میں نہیں ہے کہ لوگ یہ ہماری تعریف کرے، ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہمارے سوال کو سوال سمجھے، ہمارے سوال کو جو بکواس سمجھا جاتا ہے نا، ہمارے سوال کو سوال سمجھے، اس کی جواب تلاش کیجئے، ہم سے گیان نہ لیجئے، گیان تلاش کیجئے۔ ہاں، مسلمانوں کے نبی نے جس خدا کو تلاشا ہے وہ خون کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ خون بہتا رہے گا تو اسے خوشی ہوگی، اسے سکون ملے گا، تسکین ملتی ہے خون کو دیکھ کر۔ خونی خدا ہے وہ۔ مگر یہ بکروں کو کاٹا جاتا ہے نا عید میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف بکرے ہی تکلیف میں ہے، مسلمان یہ مطلب مولویوں کے بیچ میں تو بکری بھی بڑی مشکل میں ہے۔ ام المومنین ہے، ام المومنین ایسے سنا گیا ہے، ایسے کئی اچھا، انسٹنسز یہ بھی بھی کہا جاتا ہے نا کوہرام جی کہ اسلام کی خاطر سب سے زیادہ قربانی کنہوں نے دی ہے؟ بکروں نے۔
تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ بکروں نے جو ہے اسلام کی خاطر بہت زیادہ قربانی دی ہے، سب سے زیادہ قربانی بکروں کی، جی بیچارے بکرے۔ نہیں بیچارے بکریوں کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے ہاں بھائی، ایسا نہیں نہیں ہے کہ بکروں نے قربانی دی ہے اور بکریوں نے سیوا کی ہے، تو اچھا اب اچھا جی، جنت میں بکروں کو کیا بکریاں ملیں گی حور کے بدلے میں؟ ہاں ہو شاید سکتا ہے۔ دیکھیں، شاید ہاں بکروں کو سچ والا مولوی سر، بھی مل میرے جائیں دو جنت میں۔ جی جی دو بولیے۔ سوال تھے جو شارٹ میں آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ کا جی بھی وقت ہو رہا ہے۔ نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جو جو کچھ علماء کہتے ہیں رسول وہ ہوتا ہے جو کسی بات کو پہنچائے، کیونکہ عربی میں آج بھی رسول کا مطلب ہوتا ہے ڈاکیا یا قاصد، یا کسی بات کو جو ہے پہنچانے والا، یا کسی پیغام کو پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسی طرح سے رسالہ پیغام کو کہا جاتا ہے، رسالہ کو جو پہنچاتا ہے اسے رسول کہا جاتا ہے، یا مرسل بھی کہتے ہیں۔ اور نبی کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی بات بتانے والا، نئی خبر دینے والا، نبی۔ اب یہ تو بات کہی جاتی ہے، لیکن یعنی حقیقت میں کیا واقعی رسول یہی ہوتا ہے؟ ایک ڈاکیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں کہ رسول کون ہے، رسول کیا ہوتا ہے، تو اس کے میننگ یہی ملیں گے آپ کو۔ مگر جب یہ بات مسلمانوں کے سامنے کہی جاتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، نہیں 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 نہیں، چاہے رسول کو تم ڈاکیا سمجھتے ہو، ارے بھائی یہ میں نہیں سمجھتا، بلکہ تمہاری ڈکشنریوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اور نبی کا مطلب جو ہے نئی خبر دینے والا۔ تو پتہ نہیں آج تک کس نبی نے کون سی نئی خبر دی بھائی، ذرا بتائیے، اچھا کون سی دوسری ایسی بات، بات ہے جو کہ انسان کو نہیں پتا تھی، جس کو نبی نے بتایا ہو؟ کون سی بات ہے؟ شاید ہو سکتا ہے استنجا کا جو ہے طریقہ انسان کو نہیں پتا تھا، تو نبی نے جو ہے بتایا کہ استنجا ایسے کیا جاتا ہے، شاید یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نئی بات ضرور تھی انسان کے لیے، تو انسان کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ جی اچھا نبیوں کی کوئی کوانٹٹی ہے؟ نبی کتنے آئے تھے؟ جیسا کہ ایک وچن اور انیک وچن ہوتا نا، سنگل اور ڈبل، یا سنگل ایک سے زیادہ، انبیاء جی اور مرسلین، جی نبیوں کی جمع اور رسولوں کی جمع انبیاء اور مرسلین ہے، تو کیا جی نبیوں کی کوئی کوانٹٹی ہے؟ جیسا کہ ٹوٹل 1,24,000 میں کوئی سیپریٹ کوانٹٹی ان کی بتائی گئی نبیوں کی؟ ہاں، نبیوں کی جو ہے وہ نبی جو ہے 1,24,000 نبی کے بارے میں بات آتی ہے، جی یعنی 1,24,000 انبیاء تھے، جی، یہ کہا تو جاتا ہے، رسول، کہانی ہے، ہاں اچھا، کہانی ہے، اور آج تک رسول، ثابت کوئی بھی نہیں کر سکا۔ جی، اب اور رسول رسول کے کا بارے میں جو ایسا ہے، کچھ کہا گیا؟ ہاں رسول کا جو ہے اس طرح کی جو ہے کوئی نمبر نہیں بتایا گیا ہے، شاید وہ ان سے بھی زیادہ ہوں یا کچھ کم ہوں ایگزیکٹ، اب کیونکہ جو بات کہانی میں آ گئی، لوگ جو ہے اب اس کو ماننے والے ان کہانیوں کو دانت سے پکڑ لیتے ہیں نا۔ اب جو بات کہانی میں آ گئی، حدیث نامی کہانی میں، تو اس کو پکڑ لیا، بس وہی چلتا ہے سلسلہ، اس پر نہ کسی کو غور کرنا ہے، نہ کبھی سوال کرنا ہے۔ جی جی، اور دوسری بات ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ایک ورس ہے، اپنے نکاح میں ایک ساتھ دو بیٹیوں کو شامل نہ کرو، جی تو کیسا دو بیٹیوں کی شادی ایک شخص کے ساتھ ہوئی ہے جو بیٹیاں محمد کی تھی، عثمان کے نکاح میں دو بیٹیاں آئی، تو کیسا؟ یہ سوال تھا۔ نہیں، اصل میں قرآن میں جو آیت ہے وہ اس میں اس طرح سے اس کے ورڈس کچھ اس طرح سے ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی ایک وقت میں دو بہنیں جو ہے کسی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ بات کہی گئی ہے، اچھا یعنی ایک ہی وقت میں دو بہنیں کسی کے نکاح میں نہیں رہنا چاہیے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب وہ بات اس طرح کی قرآن میں آ گئی، اور پھر اس پر جو ہے فقہا نے جو ہے اس کو شریعت کا حصہ بنا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں دو بہنیں کسی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، تو اب وہ سلسلہ چل پڑا۔ اب مان لیں کہ جو ہے
थोड़ी देर के लिए अगर दो बहनें या दो सगी बहनें किसी के निकाह में होंगी तो इसके बारे में फुक़हा या उलमा ये कहते हैं कि नहीं, इससे जो है वो कुछ जिनसी जो है कुछ बीमारियां लाहक हो सकती हैं, कुछ इस तरह के जो है औलाद पर जो है के साथ इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। ये एक तरह का इंसेस्ट कहलाता है। ये जो है बहरहाल ये सारी बातें होती हैं, मगर मौजूदा दौर में अगर जो है यानी बहुत से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव जो है पिल्स हैं या और भी जो है कुछ मेथड्स हैं, अगर उनको अपनाया जाए तो ये मसला तो नहीं रहेगा। लेकिन अब चूंकि वो शरीयत का हिस्सा बन चुका है, किसी ज़माने में फुक़हा ने ये बात कही दी तो वो उस पर आँख बंद करके अमल करना है। अब वो शरीयत का हिस्सा है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। अब खैर ठीक है, इसको जो अहले इल्म है इस पर वो गुफ्तगू करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता कुछ। जी अच्छा, लास्ट मेरा आज का लास्ट आपसे बात वो है ये कि कुरान को कुरान किसने कहा? देखें, कुरान भी जो है, अब जो आम तौर पर लोग कहते हैं कुरान का मतलब पढ़ाई, और ये क़रा यक़रअ से कुरान है, लेकिन सच्ची बात यह है कि क़रा यक़रअ से कुरान नहीं हो सकता। कुरान असल में क़िरयान है, जिसकी बिगड़ी हुई शक्ल अरबी में कुरान बन गई। ये असलन जो है सिरियाक या सुरियानी का जो है लफ्ज़ है। सुरियानी में क़िरयान कहा जाता है किताब को, या वो चीज़ जो लिखी हुई हो उसको क़िरयान कहा जाता है। तो ये बिगड़कर जो है अरबी में कुरान बन गया। अब फिर वो अब्बासी फ़ुक़हा ने जो है इसके साथ क़रा यक़रअ का जो है वो जोड़ दिया, और कहा जाता है कि ये जो है पढ़ाई या वो चीज़ जो पढ़ी जाती है उसे कुरान कहा जाता है, और जो चीज़ लिखी जाती है उसे किताब कहा जाता है। ये एक बात जो है लोगों के जहनों में डाली गई और वही बात चल रही है। लेकिन कुरान असल में बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है सुरियानी का, और सुरियानी में जो है क़िरयान कहा जाता है, और क़िरयान का मतलब है किताब। और वैसे भी मौजूदा कुरान में भी बेशुमार ऐसे कलिमात हैं जो सुरियानी के हैं, इब्रानी का हैं और फ़ारसी के हैं। और ये जो कहा जाता है कि जो है कुरान अरबी में है, असल में ये लुग़त अरबिया नहीं है, ये बल्कि जो है अरबी है, लिसान अरब, यानी अरब बोली, ये वो बोली जो सादा सी है। अब ये सादा बोली में कई अल्फाज, अब मान लें जो है एक बोली होती है जिसे हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। हिंदुस्तानी भाषा में आप सोच लें कि जो है इसमें संस्कृत के भी बहुत से वर्ड हैं, तुर्की के भी बहुत से वर्ड हैं जिसको उर्दू कहा जाता है, या फिर जो है इसमें अरबी के भी हैं, या फारसी के भी हैं, या और भी खुद अंग्रेजी के जो है कई अल्फाज। ये सब मिलकर इस मलगूबे को जो है हिंदी भाषा कहा जाता है या हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये हमारे बर्र सगीर में, ये सारे सब कॉन्टिनेंट में ये भाषा बोली जाती है और आम तौर पर समझी जाती है। इसमें हर तरह की ज़बानों के जो है अल्फाज मिल जाते हैं। तो ये लिसान अरबी भी असल में उस ज़माने में जिस वक्त कुरान लिखा जा रहा था, ये इब्रानी या आरामी या सुरियानी या फारसी, इन कलिमात के मजमूए का नाम है। इन सब के मलगूबे को जो है अरबी लिसान अरबी कहा जाता है। अब आगे चलकर लोगों ने उसको अरबी लुगत कह दिया। अब ये कुरान किस में है? अरबी में है, यानी अरबी का मतलब वो जो है वो अरबिक लैंग्वेज, इस तरह से बात कही और समझाई गई। जबकि अरबी जिसे कहा जाता है ये सुरियानी की बेटी है और इब्रानी की नवासी है। इनकी जो एक्चुअल जो ओरिजिनल जो है जो लैंग्वेजेस हैं वो है सीरियाक या हिब्रू। ये अरबी ज़बान भी इनसे डिराइव हुई, इनसे निकल के आई है। तो जाहिर बात है इसके बहुत से अल्फाज, बहुत सी ऐसी बातें जो उन ज़बानों में जो है उस वक्तों के सुरियानी ज़बान एक ऐसा वक्त गुजरा है, यानी अरबी से पहले एक तरक्की याफ्ता ज़बान थी,
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جیزس تھے ان کی جو ہے مادری زبان سریانی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے جتنا غور کیا ہے کہ یسوع ایک لفظ ہے جس کو ہم عربی میں عیسیٰ کہتے ہیں، انگلش میں جیزس کہتے ہیں، اور یسوع بھی کہا جاتا ہے۔ وہ یہ یسوع لفظ جب عربی میں لکھا جائے گا تو یعنی یسوع لفظ جب سریانی میں لکھا جائے گا تو ایگزیکٹلی وہ وہی ورڈ ہے جو عربی میں محمد ہوتا ہے۔ آپ سمجھے آزاد بھائی؟ یعنی یسوع جو لفظ ہے وہ جب سریانی میں لکھا جائے گا تو وہ ایگزیکٹلی اس کی شکل عربی کے محمد کی ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد جسے کہا یا سمجھا گیا ہے وہ ایکچولی یسوع ہے، عیسیٰ ہے۔